کامران صاحب، جس طریقے سے مولانا نے یہ کہہ دیا سیدھا کہ شہباز شریف صاحب تو صرف کرسی پہ بیٹھنے کے لیے ہیں، وہ وزیر اعظم تھوڑی ہیں، فیصلے تو کوئی اور کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں کچھ لوگ ہیں، جب وہ بیٹھے ہوں گے تو فیصلے کون کرے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے. تو یہ تلخی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اپوزیشن کے اتحاد کی طرف مائل ہونے کے لیے ہے یا پھر انتظار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے پھر کوئی پیشکش آئے؟ دیکھیے، اگر پیشکش کے انتظار میں اگر ہم ہوتے تو پرائم منسٹر خود آ گئے، نقوی صاحب بھی آ گئے، 2 دفعہ آ گئے بلکہ نقوی صاحب. شہباز صاحب کا بھی 1 دفعہ فون آ گیا، 1 دفعہ وہ خود آ گئے. تو کمیٹی بنانے کی بھی وہ تجویز ان کے پارٹ پہ آ گئی تھی، سب کچھ تھا. تو یہ اس بات کا انتظار یقیناً نہیں کیا جا رہا کہ وہ تشریف لائیں گے. اگر آپ گریوینس کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گریوینس کا مطلب جو ہے نا وہ کوئی عہدے لینا اور عہدے دینا ہے، تو پھر تو یہ بات جو ہے نا شاید بڑی آسانی سے ختم ہو جاتی کہ اگر اپوزیشن میں اور حکومت میں اگر کوئی فرق ہے تو اس وقت فرق صرف جے یو آئی کا ہے. جے یو آئی جس طرف اپنا پلڑا ڈالے گی، جس طرف اپنا وزن ڈالے گی، وہی جو ہے نا وہ آگے مستقبل کا وہ ہوگا. مگر یہ جو ہے نا ہم کو جو جس طرح سے اپنا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے رینٹ اے کراؤڈ جو ہے نا وہ سمجھ کے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جب الیکشن کی باری آئی تو اس حد تک بھی نہیں گئے کہ جو ہماری ایون لیڈرشپ تھی اس کے مقابلے میں بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے، حالانکہ وہ 10ویں 20ویں نمبر پہ بھی وہاں ان علاقوں میں سٹینڈ نہیں کرتے. تو اگر اپنا ایک اتحاد بنائیں، اس کا ایک لیڈر بنائیں، اور اس کے بعد جب الیکشن کا موقع آ جائے تو پھر اس کو ہرانے میں جو ہے نا اس کی مدد کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی پھر اتحاد کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم اپنی پالیٹکس کرتے ہیں. اب بھی جو ہے وہ اس طرح اگر اتحاد بنانا ہے کہ جی صرف جو ہے نا اس حکومت کو گرا دیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں یا ایک دوسرے کو خراب کرنے کے چکر میں کہ کل یہ کسی عہدے کا امیدوار نہ بن جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اتحاد نہ بنے. تو ہم کو رینٹ اے کراؤڈ جو ہے نا سمجھا جائے. اچھا، اب ہم یہ سمجھ لیں کہ مولانا صاحب نے اپنا حتمی فیصلہ کر دیا ہے، ساری پیشکشیں، ساری لالچ دینے کی کوششیں ساری رائگاں چلے گی حکومت کی، اور مولانا صاحب کی آج کی جو گفتگو ہے اس کے بعد تو یہی پتہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب بس فائنل اعلان کر چکے ہیں، اب انہوں نے صرف کال دینی ہے. نہیں، اس کو اس طرح سے نہ سمجھیے، اس کو اس طرح سے دیکھیے. ہم اگین جو ہے نا ہم کسی کے لیے جو ہے نا کوئی ایسی دوستی کی آخری حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طرح سے کسی دشمنی کی حد تک بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پرنسپل سٹینڈ ہوگا. پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ ہم ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مگر مینڈیٹ کی چوری میں ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ بھی شامل ہے. اس معاملے کا سیٹلمنٹ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اگر کوئی مل کے جدوجہد ہونی ہے تو اس کے بعد آئندہ کیا ہونا ہے. آئندہ جو ہے نا وہ اس طرح سے مل کے الیکشن لڑنا ہے، الگ سے الیکشن ہو کے لڑنا ہے. کیا آئندہ کا منصوبہ کیا ہے؟ کوئی ہم اسٹیبلشمنٹ کو آئندہ جو ہے نا ہم نے نکال بار کرنا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کل ایک کو نکال کے دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا ہے؟ کل ایک کے ساتھ 2018 میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کسی اور سے ملی ہوئی تھی، 2024 میں اسٹیبلشمنٹ کسی اور سے ملی ہوئی ہے. تو اس طرح کی اگر یہ باریوں والا چکر ہے تو پھر ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، پھر ہم اپنی جدوجہد کریں گے. مگر اگر کوئی اصولوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور کوئی لمبے لانگ ٹرم پہ بات ہو سکتی ہے، پھر یقیناً جو ہے نا وہ پھر پارٹی کی منظوری سے، وہ بھی پارٹی کی منظوری سے ہم آگے بڑھیں گے. یعنی کامران صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ماضی قریب میں ہم نے ایک اتحاد دیکھا اور پھر الیکشن کمپین کے اندر ایک دوسرے کے مخالف دیکھا تو ہم سوال پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ وقتی اتحاد تھا، وہ اس وقت کے لیے تھا، اور ہر پارٹی کے نظریات الگ سے ہیں، ہر پارٹی کا منشور الگ سے ہے، تو اس لیے ہم سیاست کے اندر مخالف ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی قریب سے آپ نے جو سیکھا ہے اس سے مستقبل میں اگر کوئی اتحاد بنانا ہے تو وہ دیر پا ہونا چاہیے، جو الیکشن کے قریب جا کے پھر ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو. ایسا ہی ایسا بھی ہے. جو ماضی قریب میں جو اتحاد تھا، اور اس میں اس حد تک بھی گئے کہ جب کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آئی تو اس طرح سے بھی انسلٹ کی گئی کہ پھر آپ پنجاب میں اگر ہم آپ کو کوئی سیٹیں دیں گے تو پھر وہ ہمارے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے. یعنی کینڈیڈیٹ وہ ہمارا ہوگا، نشان آپ کا ہوگا، اور اس پہ الیکشن لڑیں گے.
یہ پتہ نہیں کون سے ارسطو جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ منصوبے جو ہے وہ پیش کرتے رہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کہیں پہ سٹینڈ ہی نہیں کرتے, جن کے خلاف ہم سب نے مل کے جدوجہد کی ہے, ان کو جتانے کے لیے آپ جو ہے نا ہمارے خلاف بھی صف آ رہا ہوا ہے. آپ کہیں پہ نہیں, آپ کہیں پہ فکر ہی نہیں کرتے, وہاں پہ چند ہزار ووٹ لے کے اور ہم کو مائنس کروایا آپ نے. تو اس طرح کے اتحاد بنانے سے اتحاد نہ بنانا بہتر. اچھا, آج کی جو بات ہے کہ شہباز شریف صاحب صرف کرسی پہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس اختیارات کوئی نہیں, نام کے وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم ہے نہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم تھے, وہ عمران خان بھی نے انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے جو ہے نا ایم این ایز جو ہے نا ہم کو کوئی اور اکٹھے کر کے دیا کرتا تھا. تو یہ پاکستان کا تو المیہ یہی ہے, اسی المیے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس المیے سے باہر نکلیے تو پھر آگے چلیں گے. یہ اگر فرض کریے کہ ایک کو گرانے کے لیے دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور پھر آگے آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم فریق نہ ہوں, وہ اپنے طور پہ جدوجہد کریں, ہم اپنے طور پہ جدوجہد کریں. اچھا کامران صاحب, ایک چیز بتائیے گا, آپ اس سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں جس سیٹ اپ کے بارے میں محمد زبیر صاحب جو سابق لیگی رہنما ہیں, جو اب پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے یہ حکومت گرائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی, اور تب یہ حکومت مارز وجود میں آئی, جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روابط بھی ہوئے اور ملاقاتوں تک کا انکشاف کیا, جس پہ آج ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ وہ ملاقاتوں کا صحیح حوال نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان کے اس کلیم کے اوپر کہ جس میں حصہ دار آپ بھی تھے, آپ کی رائے کیا؟ دیکھیے ہم اس اتحاد پہ تو شریک تھے, مگر اس باقی چیزوں کے ہم شریک نہیں تھے. تو یہ اب گھر کا بیٹی اگر لنکا ڈھا رہا ہے تو وہ درست کہہ رہے ہوں گے, یا غلط اگر کہہ رہے ہیں تو وہ ان کو سو کریں. مگر یہ بات ہمارے علم میں نہیں تھی, یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ملاقاتیں ہوئی تھی. ویسے بھی میرا جو ہے نا وہ اسٹیٹس ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس طرح کی باتیں جو ہے نا میرے علم میں لائی جائیں. تو یہ کم از کم ہم اس بات کو نہیں جانتے تھے. میرا خیال ہے ہماری پارٹی میں بھی کوئی ایسی بات کو نہیں جانتا تھا. تو اب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اگر کچھ کہہ رہے ہیں, اگر وہ سابقہ پارٹی کے ہیں, تو یقیناً اس کو ویٹ دینا چاہیے, اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کو سو کرنا چاہیے. اچھا کامران صاحب, یہ تو بتا دیں, میاں نواز شریف صاحب چھٹی لے رہی ہیں, لے لیا انہوں نے پارلیمنٹ سے, اور ان کی چھٹی تحریری طور پر منظور بھی ہو گئی ہے. حمزہ شہباز صاحب نے بھی چھٹی لے لی ہے, ان کو بھی منظور ہو گئی ہے. اچھا کامران صاحب, ایک اور بات, باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی گئی اس ضمن کے اندر محمد زبیر صاحب نے یہ کہا کہ جو ایک چیز بتا دوں آپ کو, اس بنا میں کم از کم ہم شریک نہیں تھے, یہ تو مانتے ہیں نا. میں اسی جملے کے اوپر آ رہا ہوں کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی جملہ ادا کیا تھا کہ اس گناہ میں میں شریک نہیں ہوں. تو محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گناہ کا لفظ استعمال کیا تو میرے لیے مشکل ہو چکا تھا کہ میں اس کو ہینڈل کیسے کروں, تو میں نے پھر پہنچائی بات. شاید اس میں جو ہے نا مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ کچھ جو کچھ وہ کوئی لیجسلیشن ہونی تھی, مجھے بھی کہیں پہ کہا گیا تھا کہ آپ آئے, مگر اس کے بعد جو حضرات تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا ہے تو نہ کریں, پھر ایک ایک کر کے سب پھسکنے لگ گئے وہاں سے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں بڑے میاں صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں, اسمبلی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے, پیپلز پارٹی کی جو یہ لڑائی چل رہی ہے, لڑائی میں اس والے سے نورا کشتی ہے پیپلز پارٹی کی, یہ آخر تک رہے گی یا کچھ عرصہ رہے گی, یا پیپلز پارٹی وزارتیں لے کر اس نورا کشتی کو ختم کر دے گی؟ دیکھیے فی الحال تو وہ جوس نکال رہے ہیں, انہوں نے جو نا جتنے دستوری عہدے ہیں اس کا سب کا جوس نکال لیا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, وہ سارا جوس نکال لیا. اب ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہیں پہ جہاں پہ جو ہے نا وہ یہ میرج آف کنوینئنس کو جو ہے نا وہ ختم کرنا ہوگا, آسانی سے ختم کر لیں گے. مگر وہ جو چلاک کا ہوا ہوتا ہے وہ کہاں پہ بیٹھتا ہے جا کے, یہ پھر سب کو پتہ ہے.